السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اچھی طرح سے یہ بات جانتی تھی کہ یہ نہ تو میرا خواب ہے اور نہ ہی میرا وہم، لیکن سب لوگ اسے میرا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتے تھے اور سب لوگ مجھے یہی کہتے تھے کہ ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے اور میں اس بات کو بھول جاؤں، یا تو میرا وہم ہے یا میں خواب میں ایسا کچھ محسوس کرتی ہوں۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بہت دنوں تک سب سے یہی کہتی رہی، سب کو اس بات کا یقین دلاتی رہی کہ میں جو کچھ بھی کہتی ہوں وہ سچ ہے۔ جو آوازیں مجھے سنائی دیتی ہیں وہ حقیقت تھی۔ یہ نہ تو کوئی خواب تھا اور نہ ہی میرا وہم تھا، لیکن اس گھر میں کوئی بھی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ سب کا یہی کہنا تھا کہ جو آوازیں مجھے سنائی دیتی ہیں وہ آوازیں انہیں اس گھر میں سے کبھی سنائی نہیں دی، جبکہ وہ تو یہاں پر شروع سے رہ رہے ہیں۔ انہیں تو اس گھر میں رہتے ہوئے جانے کتنے سال گزر گئے ہیں، تو پھر آج سے پہلے انہیں اس قسم کی کوئی آوازیں کیوں سنائی نہیں دی تھی؟ اب اس چیز نے میرے اندر خوف بھرنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں تو میں بھی اپنا وہم سمجھتی رہی تھی، لیکن اب جب کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی خواب تھا، یہ حقیقت تھی، اور میں جاگتی آنکھوں سے یہ سب کچھ محسوس کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی تھی اور میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی جاتی تھی تو مجھے گھر کے باقی کمروں سے عجیب قسم کا شور محسوس ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی گھنگرو پہن کر ناچ رہا ہے۔ کبھی مجھے کسی کے گھنگروں کی آواز سنائی دیتی تھی تو کبھی مجھے گانوں کی آواز سنائی دیتی تھی، اور یہ ساری آوازیں مجھے گھر میں سے سنائی دیتی تھیں، لیکن گھر میں نہ تو کوئی گانے سنتا تھا اور نہ ہی کسی کو اس قسم کے شوق تھے، جبکہ ہمارے گھر میں تو ایک ہی ٹی وی تھا اور وہ بھی گھر کے بڑے صحن میں ہوتا تھا، اور وہ پھر رات کے 9 بجے میرے سسر بند کروا دیتے تھے، کیونکہ انہیں جلدی سونے کی عادت تھی، اسی لیے وہ خود بھی جلدی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے اور باقیوں کو بھی یہی کہتے تھے کہ سب لوگ اپنے اپنے کام ختم کر کے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے جائیں۔ انہیں کسی کا بھی دیر رات تک جاگنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، تو ایسے میں اس قسم کے شوق کس کے ہو سکتے تھے؟ اور اب تو مجھے باقاعدہ طور پر خوف محسوس ہونے لگا تھا، لیکن میں اپنا خوف کس کو بتاتی؟ یہاں سننے والا بھی تو کوئی نہیں تھا، اور اگر کسی سے کچھ بھی کہتی تھی تو کوئی بھی میری بات کو اہمیت نہیں دیتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ آج سے پہلے انہوں نے تو ایسا کبھی کچھ نہیں سنا۔ نیا ماحول تھا، نیا گھر تھا، ایسے میں باری باری ایک بات کر کے کسی کو بھی اپنی طرف سے بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی ان لوگوں پر یہ بات ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میرے رویے کی وجہ سے وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کہیں میرے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ تو نہیں تھا۔ اسی لیے میں ان باتوں کو نظر انداز کرنے لگی تھی اور چپ رہنے لگی، لیکن زیادہ دنوں تک مجھ سے چپ نہیں رہا جا سکتا تھا کہ اب مجھے مکمل طور پر اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی میں اس گھر میں محسوس کرتی تھی وہ کوئی خیال نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، جبکہ اب مجھے باقی لوگوں کو بھی اس بات کا ثبوت دینا تھا۔ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کوئی بھی میری بات کا یقین اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ اگر مجھے سب لوگ اپنی بات کا یقین دلانا تھا تو اس کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا، اور پھر میں نے اسی طرح سے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر میں سب لوگوں کو یہ کہہ سکوں کہ میں جو کچھ بھی اتنے عرصے سے کہہ رہی تھی وہ جھوٹ نہیں تھا بلکہ وہ سچ تھا۔ اور پھر اس رات میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس قسم کی آوازیں سنی تھی تو میں اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور میرا رخ باہر کی طرف تھا۔ ہاتھ میں نے اپنا فون پکڑا ہوا تھا تاکہ اس کی مدد سے میں اس چیز کو ریکارڈ کر سکوں جو بھی میرے سامنے آئے گی۔ اور پھر جیسے ہی میں نے اس کمرے کی دہلیز پار کی تھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی،
کیونکہ سامنے کا منظر کچھ ایسا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واقعی جو کچھ میں دیکھ رہی تھی وہ حقیقت تھی، کیونکہ حقیقت میں ایسا کیسے ممکن تھا؟ مجھے اپنی آنکھوں دیکھی پر یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہی سچ تھا۔ میرا نام عروج ہے اور میرا تعلق گاؤں سے تھا۔ گاؤں میں میں اپنے 5 بہن بھائیوں کے ساتھ اماں ابا کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور اسی لیے اماں ابا کو میری شادی کی بے حد جلدی تھی، اور ویسے بھی ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی جلدی شادیاں کر دی جاتی تھیں۔ اسی بات کو ٹھیک سمجھا جاتا تھا، جبکہ جن لڑکیوں کی شادیاں دیر سے ہوتی تھیں ان کے بارے میں گاؤں میں بہت سارے لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے۔ یہی گاؤں کی عورتیں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بنا رہی تھیں۔ یہ کہتی تھیں کہ اگر اس لڑکی کا ابھی تک رشتہ نہیں ہوا تو اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے، یقیناً اس لڑکی میں ہی کوئی نہ کوئی خامی ہوگی، اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے بات نہ جانے کہاں تک پہنچ جاتی تھی۔ میری اماں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹیوں کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات کہے، اس لیے وہ صحیح وقت پر اور جلد ہی ہمیں اپنے گھر کا کرنا چاہتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری 3 بہنیں تھیں اور اس سے چھوٹے 2 بھائی تھے۔ میری عمر کچھ زیادہ بھی نہ تھی، صرف 21 سال سے، اور 21 سال میں ہی میری ماں کو یہ فکر ستائے جا رہی تھی کہ اگر انہوں نے ابھی بھی میری شادی کے بارے میں نہ سوچا تو 1-2 سال بعد میں بھی گاؤں کی ان لڑکیوں میں شامل ہو جاؤں گی جن کے بارے میں محلے کی عورتیں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی تھیں، اور اماں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے ابا جب بھی اپنے کام سے گھر واپس آتے تو اماں ان سے ایک ہی بات کرتی تھی کہ وہ میرے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کریں، کچھ پیسے جمع کریں تاکہ وہ میرے لیے کچھ بنا سکیں اور مجھے رخصت کر سکیں۔ مجھے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ایسا شوق تھا، کیونکہ بچپن سے ہی گاؤں میں زندگی گزاری تھی، اور گاؤں میں جس قسم کے حالات میں نے دیکھے تھے اس کو دیکھ کر تو شادی کے نام سے میرا دل ایک طرح سے اٹھ چکا تھا۔ گاؤں میں ابا کے اور اماں کے بہت سارے رشتہ دار بھی آباد تھے اور اکثر ان کے گھروں کی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ ابا ہی آ کر یہ باتیں بتاتے تھے کہ آج فلاں نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے، اسے مار پیٹ کر اس کے گھر واپس بھیج دیا ہے، اور ایسی بہت ساری باتیں مجھے سننے کو ملتی تھیں۔ ہمارے گاؤں میں یہی ہوتا تھا کہ ایک عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مرد اسے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، اسی لیے اپنی مرضی اس پر چلاتا تھا، یہاں تک کہ اس پر ظلم بھی کرتا تھا، اور یہ بھی امید رکھتا تھا کہ وہ آگے سے کچھ نہ کہے۔ اگر کوئی عورت یا کوئی بھی لڑکی اپنے شوہر کو کوئی بھی جواب دیتی تھی تو اسے غلط سمجھا جاتا تھا، اور پھر اس کی سزا اسے اس طرح سے ملتی تھی کہ یا تو اسے مار پیٹ کر اس کے گھر بھیج دیا جاتا تھا یا پھر اس کا شوہر اسے طلاق دے دیتا تھا۔ ان ساری باتوں کو میں بچپن سے ہی دیکھ رہی تھی، اسی لیے میرے دل کے اندر ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا اور میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ رشتہ داروں میں بہت سارے رشتے میرے لیے آئے تھے، لیکن میری اماں بھی اس بات کو ٹھیک نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ میرے ابا کے جتنے بھی رشتہ دار تھے ان سب نے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی ہی کی تھی کہ کسی کو بھی اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے کی نہ تو عادت تھی اور نہ ہی انہیں اس قسم کی تربیت دی گئی تھی۔ سبھی اپنی بیویوں کے ساتھ اسی قسم کا برا سلوک کرتے تھے، جبکہ اماں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری شادی کسی ایسی جگہ کریں۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی تینوں بیٹیاں کسی اچھے گھر میں رخصت ہو کر جائیں جہاں پر انہیں وہی محبت اور احترام ملے جو کہ کسی بھی لڑکی کا حق ہوتا ہے۔ میرے ابا کو تو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، وہ تو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ طے کرنے کے لیے تیار تھے، اور یہ اماں ہی تھی کہ جن کی وجہ سے ابھی تک میں محفوظ تھی اور میرا نام کسی ایسے شخص کے ساتھ ابھی تک نہیں جڑا تھا جو بعد میں میرے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھتا، مجھے اپنے ہاتھوں کھلونا بنا کر رکھتا یا میرے اوپر کسی قسم کا ظلم کرتا۔ میری اماں جب بھی ابا سے یہ بات کہتی تو وہ یہی کہتے تھے کہ میری اماں کو ہی اونچی جگہ پر اچھی جگہ پر رشتہ کرنے کا شوق ہے، ورنہ میرے لیے تو خاندان سے بہت رشتے آئے تھے
اور وہ تو بنا جہیز کے بھی شادی کرنے کے لیے تیار تھے۔ خواہ مخواہ میری اماں نے اس بات کو اپنی ضد بنایا ہوا ہے کہ وہ اچھی جگہ پر ہی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں گی۔ ابا اماں سے اسی بات پر جھگڑا کرتے تھے کہ اگر وہ اپنی ضد پر اسی طرح سے قائم رہیں گی تو ان کی تینوں بیٹیاں اسی طرح گھر میں بیٹھی رہیں گی، کوئی بھی انہیں بہانے کے لیے گھر نہیں آئے گا۔ اور پھر جو باتیں یہاں کی بڑی عورتیں ان لڑکیوں کے بارے میں کرتی ہیں جن کی عمر شادی کی ہو اور ان کی شادیاں نہ ہوں اور تھوڑی سی عمر بڑھ جائے، ویسی ہی باتیں اب میری اماں کو بھی اپنی بیٹیوں کے لیے سننی پڑیں گی۔ اماں ابا کی اس قسم کی کڑوی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود ہی کچھ کر لیں گی، لیکن کبھی بھی ابا کی بات مانتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی شادیاں ان کے خاندان میں نہیں کریں گی۔ میری اماں نے شروع سے ہی ہم بہنوں کے لیے تھوڑا تھوڑا جہیز جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری اماں کو بہت ہی اچھی ہاتھ کی کڑھائی آتی تھی اور میری اماں اس سے بہت اچھے اور خوبصورت جوڑے بناتی تھی۔ گاؤں کی بہت ساری عورتوں کو اماں کے ہاتھ کا کام پسند تھا، اسی لیے میری اماں دن میں یہی کام کرتی تھی اور گھر میں بیٹھ کر اتنے پیسے کما لیتی تھی کہ ہم بہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ عید کے موقع پر، اس کے علاوہ بھی شادی بیاہ کے موقع پر جہیز کے اور بری کے کپڑے میری اماں سے ہی ساری عورتیں بنواتی تھی۔ اماں ہاتھ کی کڑھائی کرتی تھی اور بہت خوبصورت ڈیزائن بناتی تھی، اسی لیے اماں نے ہم بہنوں کے لیے بھی اچھے اچھے جوڑے بنا کر رکھے ہوئے تھے جو انہوں نے ہم بہنوں کو جہیز میں دینے تھے۔ اور خاص طور پر اماں نے میرے لیے زیادہ جوڑے بنائے تھے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سب سے پہلے میری شادی ہوگی۔ مجھے اماں کے بنائے ہوئے جوڑے بہت پسند تھے۔ میں نے بہت مرتبہ کہا تھا کہ وہ مجھے عید پر پہننے دیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان میں سے ایک جوڑا بھی مجھے کبھی عید پر پہننے نہیں دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جب میری شادی ہوگی تو وہ یہ سارے جوڑے مجھے دیں گے، اس کے بعد یہ میرے ہوں گے اور مجھے یہ پہننے ہیں، بس میں کچھ دیر تک صبر کر لوں اور اس کے بعد یہ سارے مجھے مل جائیں گے۔ میری اماں ہاتھ کا کام زیادہ تر ریشمی کپڑا پر کرتے تھے کیونکہ ریشمی کپڑے جلدی خراب نہیں ہوتے اور دیر تک چلتا ہے، اسی لیے اماں اسی کپڑے پر اتنی محنت کرتی تھی جو زیادہ پائیدار ہو۔ اماں نے میرے لیے بہت ہی خوبصورت جوڑے بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ اب وہ کسی اچھے سے رشتے کا انتظار کر رہی تھی اور پھر اماں نے رشتے کی بات چلائی تھی۔ وہ کسی اچھی جگہ میرا رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن رشتے والی خالہ بہت خوشی خوشی ہمارے گھر آئی تھی اور انہوں نے اماں کو خوشخبری سنائی، جسے سن کر اماں کے چہرے پر رونق آ گئی۔ انہوں نے اماں کو ایک رشتہ بتایا تھا جو کہ شہر میں تھا اور ان کے گھر میں کوئی عورت بھی نہ تھی، اسی لیے انہیں شادی کی بھی جلدی تھی۔ ایک آدمی تھا اور اس کے بس 2 ہی بیٹے تھے، اسے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کرنی تھی۔ رشتے والی خالہ نے بتایا کہ بہت ہی اچھے اور کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کا بڑا بیٹا ملک سے باہر نوکری کرتا ہے اور اچھی تنخواہ ملتی ہے، ایسے میں اس گھر میں جا کر عیش کروں گی۔ انہیں بس گھر چلانے کے لیے ایک سادہ سی سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے، نہ ہی ان کی کوئی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ جہیز میں اتنا کچھ ہو، اور نہ ہی یہ ڈیمانڈ تھی کہ لڑکی کافی پڑھی لکھی یا خوبصورت ہو، بس گھر سنبھالنے والی ہو۔ اسی لیے وہ یہ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت نہ تھی، عام سی شکل و صورت کی تھی اور نہ ہی زیادہ پڑھی لکھی تھی، لیکن اماں نے مجھے ہر چیز بہت اچھے طریقے سے سکھائی تھی۔ سلیقے میں سب لوگ میری تعریف کرتے تھے، ہر چیز کو ایک ترتیب سے رکھنا اور ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرنا، یہ سب کچھ میں نے اماں سے سیکھا تھا۔ یہاں تک کہ گھر میں رہتے ہوئے میں نے نہ صرف ان سے گھرداری سیکھی تھی، کھانا بنانا سیکھا تھا، بلکہ میں نے یہ سلائی کڑھائی کا کام بھی بہت اچھے طریقے سے اماں سے سیکھ لیا تھا۔ رشتے والی خالہ نے بتایا کہ انہوں نے ان رشتے والوں کو جیسے ہی میرا نام بتایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ لڑکی بہت ہی سلیقے مند ہے، تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔
اب میرے اماں ابا جا کر لڑکے کو دیکھ لیں، ان کا گھر دیکھ لیں تاکہ رشتہ پکا ہو سکے۔ اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ ایک تو اچھی جگہ رشتہ طے ہو رہا تھا اور اوپر سے وہ لوگ شہر میں رہتے تھے۔ ایسے رشتے تو یہاں گاؤں کی لڑکیوں کو بہت مشکل سے نصیب ہوتے تھے۔ انہی لڑکیوں کو ملتے تھے جو کہ اچھے گھروں کی ہوتی تھی یا پھر کافی پڑھی لکھی ہوتی تھی۔ اماں تو مجھے یہی کہتی تھی کہ یہ میری اچھی قسمت ہی ہے کہ مجھے بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے۔ میں بھی اس بات پر بہت خوش ہوں اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنے لگی۔ میرے ابا کو اس رشتے پر تھوڑا سا اعتراض اس لیے تھا کیونکہ وہ لوگ نئے تھے اور ہم لوگ ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ میرے ابا کی یہی خواہش تھی کہ ان کی بچیوں کی شادیاں یہیں پر انہی کے رشتہ داروں میں ہو جاتی اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی۔ لیکن جس قسم کے ان کے رشتہ داروں کے حالات تھے، اس سے اچھا تھا کہ ہماری شادیاں کہیں دور ہی ہو جاتی۔ آخر کار اس گھر میں میری اماں کی ہی زیادہ بات مانی جاتی تھی۔ میرے ابا احتجاج ضرور کرتے تھے لیکن اماں کے آگے ہار جاتے تھے، اور اس بات پر بھی آ کر ابا نے اماں کی بات مان لی تھی اور پھر اماں کے کہنے پر ہی ابا شہر ان کے ساتھ گئے تھے۔ لڑکا انہیں اچھا لگا تھا اور گھر بھی اماں کو بہت پسند آیا تھا۔ واپس آ کر تو اماں نے تعریفوں کے پل باندھ دی۔ انہیں تو وہیں پر فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کی طرف سے ہاں ہے اور وہ جلد ہی شادی کر دیں گے، اس سے پہلے کہ کوئی خاندان کا بری نظر لگا دے یا پھر کوئی ایسی ویسی حرکت کرے۔ اس سے پہلے ہی وہ مجھے میرے گھر کا کر دے تاکہ اس کے بعد چھوٹی بہنوں کے بارے میں سوچ سکیں۔ آخر کار ابا بھی اس بات پر راضی ہو ہی گئے تھے، جبکہ ان کے رشتہ داروں نے تو انہیں بھڑکانے کی بہت کوشش کی تھی کہ ابا کیسے اپنی بیٹی کی شادی انجان لوگوں میں کرنے کے لیے مان گئے۔ لیکن یہ اماں کی ہی کوشش تھی۔ ابا نہ صرف مان گئے تھے بلکہ جلدی شادی کرنے کو بھی تیار تھے، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی انہوں نے اپنے طریقے سے سمجھا بجھا لیا تھا۔ اماں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھ سے زیادہ تو وہ اس بات پر خوش تھی کہ میں ایک اچھے گھر میں جا رہی ہوں۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میں اداس تھی۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر اور اپنے سارے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن جو بھی تھا جانا تو مجھے تھا ہی، جبکہ اماں مجھے روز یہی کہتی تھی کہ ایک مرتبہ میں شادی کر کے شہر چلی جاؤں، اس کے بعد مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور ان کے لیے بھی اچھے اچھے رشتے تلاش کرنے ہیں۔ اماں نے یہ بات اتنی بار مجھے کہی تھی کہ اس بات کو تو اب میں نے اپنے ذہن میں اس طرح سے بٹھا لیا تھا کہ میں باقی ساری باتیں بھول بھی جاتی، تب بھی مجھے یہ بات یاد رہنی تھی۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا تھا جب میں اپنا گھر چھوڑ کر، بچپن کی وہ ساری یادیں چھوڑ کر جو میں نے یہاں پر اس گھر میں گزاری تھی، اپنے اماں ابا کو اور اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میرے سسرال میں میرے سسر، میرے دیور اور شوہر کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ ساس کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا اور میرے شوہر کا ایک ہی بھائی تھا۔ وہ دو ہی بھائی تھے، بہن ان کی کوئی تھی نہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے شادی جلدی کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ اسی لیے انہیں گھر کے کام کاج میں بہت مشکل پیش آتی تھی۔ اسی لیے وہ اپنے بڑے بیٹے کی جلد از جلد شادی کرنا چاہتے تھے، اور اسی لیے تو انہیں ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو کہ گھر سنبھالنے والی ہوتی۔ میں اس گھر میں رخصت ہو کر آ گئی تھی، جبکہ میری اماں نے وہ سارے جوڑے جو مجھے پسند تھے جہیز میں دیے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ اگلے ہی دن میرا شوہر واپس جانے کی تیاری کرنے لگا، مجھ سے یہ کہتے ہوئے کہ وہ زیادہ دنوں کی چھٹی لے کر نہیں آیا، اسے اپنے کام پر واپس جانا ہے۔ میں بھی خاموش ہو گئی تھی اور میں نے کچھ نہ کہا۔ شادی کے دوسرے دن ہی میرا شوہر اپنے کام پر واپس چلا گیا تھا اور میں گھر پر تھی، جبکہ جب سے میں رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی اس دن سے ہی میں یہ بات دیکھ رہی تھی کہ جیسے ہی رات ہوتی تھی تو گھر میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی تھیں۔
کبھی مجھے ساتھ والے کمروں سے گانوں کی آوازیں آتی تھیں، کبھی گھنگروؤں کی، تو کبھی کسی چیز کی آواز آتی، اور میں بہت حیران ہوتی تھی۔ جب میں اپنے دیور سے اس بارے میں پوچھ رہی تو وہ یہی کہتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ میرا وہم ہے، اور اگر میں اپنے شوہر سے کچھ پوچھتی تو وہ بھی یہی کہتا تھا۔ اور اب جب کہ میرا شوہر جا چکا تھا، میں اپنے دیور سے کچھ بھی کہتی تو وہ مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیتا کہ یہ میرا وہم ہے، یا میں نے خواب میں ایسا کچھ دیکھا ہوگا۔ اس گھر میں تو گانے بجانے والا کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس گھر میں کسی کو ایسے شوق ہیں، کیونکہ گھر میں ایک ہی ٹی وی تھا جو بڑے صحن میں تھا، اور وہ بھی میرے سسر رات کے 9 بجے بند کروا دیتے تھے، کیونکہ انہیں جلدی سونے کی عادت تھی۔ انہیں تو دیر تک جاگنا پسند ہی نہیں تھا، اور گھر میں ایسی چیزیں تو انہیں بالکل پسند نہیں تھی۔ اپنے دیور کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پہلے تو مجھے بھی یہی لگا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ اس میں میرا کوئی وہم نہیں تھا، لیکن کوئی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں بھی نئی نئی اس گھر میں آئی تھی، اسی لیے میں نے کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ لوگ مجھے کوئی ذہنی مریضہ سمجھنے لگے۔ اور ویسے بھی اماں نے یہی کہا تھا کہ مجھے اس گھر میں رہنے والے کسی بھی فرد سے کسی قسم کا اختلاف نہیں کرنا، وہ جیسے کہیں مجھے اس بات کو ویسے ہی تسلیم کرنا ہے، چاہے وہ بات ٹھیک ہو یا غلط ہو۔ اماں کی یہ بات مجھے یاد تھی، اور ویسے بھی میرا دیور یہی کہتا تھا کہ وہ اس گھر میں اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، انہیں تو آج تک ایسی کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ اسی لیے میں نے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اماں آئیں گی تو ان سے بات کروں گی۔ جب اگلے دن اماں مجھ سے ملنے کے لیے آئی، اس سے پہلے کہ میں اپنے دل کی بات انہیں کہتی یا کچھ بھی بتاتی، انہوں نے ایک ایسی بات مجھے کہہ دی جسے سن کر میں حیران ہو گئی۔ اماں کو تو پہلی نظر میں دیکھتے ہی میرا دیور اچھا لگا تھا۔ اماں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں کیسے بھی کر کے اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ اپنے دیور سے طے کروا دوں۔ اماں نے یہی سوچ کر تو میرا رشتہ اس گھر میں کیا تھا۔ انہیں نہ صرف ان کا بڑا بیٹا پسند آیا تھا، بلکہ چھوٹا بیٹا بھی انہیں اسی وقت پسند آیا تھا۔ لیکن اگر وہ اسی وقت دوسرے رشتے کی بات کرتے تو ممکن تھا کہ وہ لوگ انکار کر دیتے۔ اسی لیے انہوں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ یہ سوچا کہ پہلے ایک رشتہ ہو جائے، اس کے بعد ہی وہ دوسرے رشتے کی بات کریں گی۔ میرا دیور دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا، خوبصورت تھا، اسی وجہ سے شاید اماں کو اچھا لگا تھا۔ اور کچھ یہ بھی تھا کہ اس گھر میں ساس نند کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اس گھر میں خوش تھی اور اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی تھی۔ اسی لیے میری اماں چاہتی تھیں کہ میں اپنی چھوٹی بہن کو بھی اپنی دیورانی بنا کر اس گھر میں لے آؤں، تاکہ ہم دونوں بہنیں سکون سے یہاں پر زندگی گزار سکیں۔ اماں کی بات ایک طرح سے ٹھیک تھی، اس لیے میں نے ان کی بات پر دھیان دیا اور اس بات کو نظر انداز کر دیا جو میں پچھلے 2 دن سے محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا اور اماں کی بات پر توجہ دی تھی اور اس بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اماں مجھ سے مل کر واپس چلی گئی تھی، اور میری شادی کو اس گھر میں ابھی 3را دن تھا جب میرے ساتھ ایک عجیب بات ہونے لگی۔ میرے ریشمی کپڑے جو اماں نے بہت محبت سے میرے لیے بنائے تھے اور جو بچپن سے ہی مجھے بہت پسند تھے، اور میں اس وقت کا انتظار کرتی تھی کہ کب میری شادی ہوگی اور مجھے جہیز میں وہ ملیں گے، میں نے اپنے وہ سارے کپڑے اچھی طرح سے الماری میں لگائے ہوئے تھے، لیکن میرے سارے خوبصورت اور ریشمی کپڑے میری الماری سے غائب ہونے لگے۔ میں جب بھی دیکھتی تو الماری میں سے ایک جوڑا غائب ہوتا۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوتی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی عورت بھی موجود نہیں تھی میرے علاوہ، کہ اگر میں یہ سوچ لیتی کہ اس نے لے لیے ہوں گے۔ گھر میں تو میرے سسر اور میرے دیور کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ شوہر وہ تو دوسرے دن ہی ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟
کچھ وہ آوازیں جو میں پہلے دن سے اس گھر میں سنتی آ رہی تھی، اور اب اس طرح سے میرے کپڑوں کا غائب ہو جانا مجھے عجیب سی الجھن میں ڈال رہا تھا۔ لیکن کیونکہ میں اس گھر میں نئی تھی، اور ویسے بھی پہلے جو بات میں اپنے دیور سے پوچھ چکی تھی، اس کے بعد اب میں یہ دوسری بات کر کے اس کی نظروں میں خود کو کوئی پاگل لڑکی ثابت نہیں کرنا چاہتی۔ کچھ اس وجہ سے اور کچھ شرم و حیا کی وجہ سے میں یہ بات کسی سے نہیں کہتی تھی کہ میری الماری میں سے ہی میرے کپڑے غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بات بہت عجیب سی تھی۔ میں چپ ہو گئی تھی اور میں نے اس بات پر صبر کر لیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ میرا شوہر جب واپس آئے گا تبھی میں اس سے اس بارے میں بات کروں گی۔ ابھی کسی سے بھی کوئی بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جس طرح پہلے کسی نے میری بات پر بھروسہ نہیں کیا تھا، ممکن تھا کہ اس بات پر بھی کوئی بھروسہ نہ کرتا، کیونکہ یہ بات ہی ایسی تھی۔ بھلا میری الماری میں سے میرے کپڑے کون چرا سکتا تھا؟ ہمارے گھر میں تو کسی دوسرے شخص کا یا باہر کی عورت کا آنا جانا نہیں تھا، اسی لیے چپ رہی۔ ایک روز اسی طرح سے میں رات کو اپنے سارے کام نپٹا کر اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تبھی گرمی کا موسم تھا، اسی لیے میں کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتی تھی، کیونکہ ہمارے باہر کا دروازہ بند تھا، اور گھر بھی ہمارا ایسا ہی بنا ہوا تھا کہ کوئی باہر سے اس طرح سے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اسی لیے گرمی کی وجہ سے میں کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر سو جاتی تھی۔ اس رات بھی میں سو رہی تھی جب مجھے نیند میں عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہی شور مجھے سنائی دیا تھا، اور میں اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگی اور دوبارہ سے سونے کی کوشش کی، لیکن اب مجھے نیند نہیں آنی تھی، اسی لیے میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اور کیونکہ گرمی کا موسم تھا، اسی لیے مجھے یہی لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ میں تازہ ہوا لینے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ گئی۔ جیسے ہی میں صحن میں آئی تھی تو مجھے وہی عجیب و غریب قسم کی آوازیں واضح طور پر سنائی دینے لگی تھیں، اور آج یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ میں ان آوازوں کو سنتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی، ورنہ تو جب سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ آوازیں میرے علاوہ کسی کو سنائی نہیں دیتی، تو میں تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ میں گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی، اسی لیے نہ تو باتوں کی گہرائی میں زیادہ جاتی تھی اور نہ ہی کوشش کرتی تھی، کیونکہ مجھے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈر لگتا تھا اور خوف محسوس ہوتا تھا کہ کہیں میں کسی بڑی مشکل میں نہ پھنس جاؤں۔ لیکن آج پہلی مرتبہ جب میں صحن میں آئی تھی تو یہ آواز جب مجھے واضح طور پر سنائی دی، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ عجیب و غریب قسم کی آوازیں مجھے اپنے سسر کے کمرے سے سنائی دے رہی تھیں، اور میں نے تو ان کے بارے میں یہی سنا تھا کہ انہیں ایسی چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ وہ تو ناچ گانے کو پسند نہیں کرتے، اور جیسے ہی شام ہوتی ہے اپنا کھانا کھا کر نماز پڑھ کر کمرے میں سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گھر میں دیر تک کسی کو جاگنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، اور کسی کو زیادہ دیر تک ٹی وی کے آگے بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ تو ان کے کمرے سے ایسی آوازیں آنا بہت عجیب سی بات تھی اور ناممکن سی بات تھی۔ لیکن پھر یہ سوچ کر کہ جانے اندر کیا ہو رہا ہوگا، اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں ان کے کمرے کی طرف چل پڑی تھی۔ جیسے ہی میں اس کمرے کے پاس پہنچی اور میں نے کھڑکی سے جھانکا تو میری چیخ نکل آئی، کیونکہ میرا دیور تو میرے کپڑے پہنے میرے سسر کے آگے ناچ رہا تھا، اور اسی نے پاؤں میں گھنگرو بھی باندھے ہوئے تھے، اور یہ گانوں کی آواز اور گھنگرو کی آواز بھی یہیں سے آتی تھی، جبکہ میرا سسر ایک کونے میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنے لگتا تو کبھی ناچنے لگتا، کبھی کیا کرتا تو کبھی کیا۔ کچھ دیر تک تو وہ اسی طرح سے کرتا رہا، جب میرے سسر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے سب کچھ بند کرنے کا کہا اور خاموش رہنے کا کہا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ اسی لیے تو جب میں اپنے دیور کے رشتے کی بات کرتی تھی
تو میرے سسر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتے تھے۔ وہ مجھ سے یہی کہتے تھے کہ ابھی ان کا اس چیز کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ابھی وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ لیکن حقیقت میں وہ لڑکا اس قسم کی حرکتیں کرتا تھا۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ لیکن اب میں اس راز کو راز نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ مجھے اس حقیقت کو جاننا تھا، اور جب تک مجھے یہ سچ معلوم نہیں ہونا تھا، میں نے اس گھر میں نہیں رہنا تھا۔ میں نے اپنے فون سے ڈرتے ڈرتے اپنے دیور کی ویڈیو بنا لی تھی، تاکہ وہ لوگ میری بات سے انکار نہ کر سکیں اور مکر نہ سکیں۔ اگلے دن ہمت کر کے جیسے ہی میں نے اپنے سسر سے یہ بات کی تھی، پہلے تو وہ حیران رہ گئے۔ میں جانتی تھی کہ وہ انکار کر دیں گے، لیکن جب میں نے انہیں وہ ویڈیو دکھائی تو وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا اور انہوں نے مجھے پورا سچ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا چھوٹا بیٹا ان کی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی وہ لڑکا ہے، بلکہ وہ ایک خواجہ سرا ہے، اور انہوں نے اسے لے کر پالا ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی تھی۔ میری ساس اور سسر کی جو بھی اولاد ہوتی تھی وہ مر جاتی تھی، اسی لیے وہ بہت پریشان تھے۔ ایک مزار پر جا کر انہوں نے منت مانگی تو وہاں پر موجود ایک فقیرنی نے ان سے یہ کہا تھا کہ اب ان کی جو بھی اولاد ہوگی اس کے ساتھ ہی ساتھ انہیں ایک خواجہ سرا کو لے کر اپنے اس گھر میں رکھنا ہوگا، اسے پالنا ہوگا، تبھی ان کی اولاد زندہ رہ پائے گی، ورنہ ان کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں رہے گی۔ اسی لیے یہ ان کی مجبوری تھی۔ اور پھر جیسے ہی میرا شوہر ان کی زندگی میں آیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی اس منت کو پورا ضرور کریں گے۔ اسی لیے انہوں نے خواجہ سراہوں سے ایک خواجہ سرا کو لے لیا تھا جو کہ بہت چھوٹا تھا، اور اسے لا کر یہاں اپنے پاس رکھا تھا، اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ دنیا والوں کو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ یہ ان کا چھوٹا بیٹا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک لڑکا نہیں بلکہ خواجہ سرا ہے۔ اسی لیے جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے اس کی اپنی خصوصیات اس میں نمایاں ہو رہی تھیں، اور اسے ایسے کام کرنے کا بے حد شوق تھا، جبکہ میرے سسر اپنی عزت کی ڈر کی وجہ سے اسے یہ سب کچھ کرنے سے روکتے تھے۔ اسی لیے اسے بند کمرے میں یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دے دیتے تھے، اور وہ رات میں اپنا شوق پورا کر لیتا تھا، جبکہ میں اس گھر کی بڑی بہو تھی۔ اسی لیے انہوں نے مجھے یہ بات بتا دی تھی اور مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں اس راز کو راز بنا کر رکھوں۔ لیکن آخر یہ راز کب تک راز رہتا؟ میں چپ ہو گئی تھی، اور میرا شوہر ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور وہ واپس آ گیا تھا، اور پھر میں نے اپنے شوہر سے یہی بات کہی تھی کہ وہ اپنے ابا کو سمجھائیں اور اسے اس کی جگہ پر واپس بھیج دیں۔ اس کے جانے سے میرے شوہر کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ایک خواجہ سرا تھا، ایسے میں اس کا گزارا ہمارے ساتھ نہیں تھا، وہ یہاں نہیں رہ سکتا تھا، اور نہ ہی اس کا کوئی مستقبل تھا۔ ایسے میں اسے اسی جگہ پر واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ میرے سسر پہلے تو اس بات پر راضی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ انہیں ابھی بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو ان کی منت ٹوٹ جائے گی اور ان کا بیٹا مر جائے گا۔ لیکن پھر جب میرے شوہر کو یہ بات سمجھ آئی تو اس نے بھی اپنے باپ سے یہی کہا۔ آخر کار وہ اس بات پر راضی ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا چھوٹا بیٹا بھی ایسا ہی چاہتا تھا۔ وہ ایسی جھوٹی زندگی نہیں جینا چاہتا تھا، ایک بناوٹ کی زندگی وہ اپنی زندگی میں کھل کر جینا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس جگہ واپس جانا چاہتا تھا جہاں سے وہ لوگ اسے لے کر آئے تھے، اور پھر اسے اسی جگہ انہی خواجہ سراؤں کے پاس واپس بھیج دیا گیا تھا۔ وہ اب بھی کبھی کبھار ملنے کے لیے میرے سسر سے اس گھر میں آتا ہے، لیکن اب وہیں پر رہتا ہے، جبکہ میرے گھر والوں کو بھی اس بات کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی، اور میری ماں جو میری بہن کا رشتہ اس سے کروانا چاہتی تھی اب وہ بھی خاموش ہو گئی تھی، جبکہ میرے شوہر نے اب یہیں پر رہنا شروع کر دیا تھا، اور ہم لوگوں نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کی تھی، جبکہ میرے شوہر کو اس کے جانے کے بعد کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ سب
لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ زندگی اور موت کا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے اور نہ ہی موت۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔